پاکستان کی تحریک آزادی میں جہاں بہت سے نام عزم، ہمت، شجاعت، استقامت اور قائدانہ صلاحیتوں کا استعارہ ہیں، وہیں ایک ایسی خاتون بھی ہیں جن کے بغیر تحریک آزادی کی تاریخ نامکمل ہے، اور وہ ہیں بی اما، جن کا اصل نام عبادی بانو بیگم تھا، اور جو تحریک پاکستان کے دو عظیم رہنماؤں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھیں۔ یہ دونوں بھائی علی برادران کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہوئے۔ یہ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے 20ویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی کی بات ہے، جب پورے ہندوستان میں بی اما کا طوطی بولتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے معروف اور محترم اور ہر دل عزیز خاتون تھی۔ خلافت تحریک کے دور میں وہ قومی یکجہتی اور قومی بیداری کی علامت بن گئی تھی۔ علی برادران انہیں بی اما کہتے تھے، اور جب وہ عوام کے درمیان آئیں تو انہیں براہ راست بی اما کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا، اور پھر عوام نے بھی انہیں اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وہ پوری دنیا کے لیے بی اما بن گئی۔ وہ بے انتہا بلند ہمت اور دور اندیش خاتون تھی، جہاں بھی جاتی ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہو جاتا۔ وہ جس جلسے میں تقریر کرتی اس میں انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا۔ جب وہ 27 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں تو ان کے کاندھوں پر 6 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ذمہ داری تھی، لیکن بہادر بی اما نے انتہائی صبر و استقامت سے زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کیا۔ ایسے ناگہانی حالات میں بھی بی اما نے بلند حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور ساتھ ہی ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھاتی رہیں بلکہ خود بھی خواتین کے درمیان تحریک آزادی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی۔ بی اما نے اپنا زیور اور جائیداد بیچ کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ان کا تعلق اتر پردیش کی ریاست امروہہ سے تھا۔ عبادی بیگم کے والد ملازمت کے سلسلے میں امروہہ سے رامپور منتقل ہو گئے تھے۔ رامپور میں ہی عبادی بیگم کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، لیکن شوہر پڑھے لکھے تھے، ریاست رامپور میں ملازم تھے اور اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کی کتابوں کے مطالعے کے رسیا تھے۔ انہی کی صحبت میں عبادی بیگم کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا اور اتنی اردو پڑھ لی کہ شوہر کی زندگی میں ہی ٹوٹی پھوٹی اردو لکھنے اور پڑھنے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے باقاعدہ اردو پڑھی، اور پھر جب جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاتون 18-20 سال کی عمر تک ان پڑھ تھی۔ ان کے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے کہ میری والدہ عملی طور پر بالکل ان پڑھ تھی، مگر مجھے زندگی میں جن لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو میری والدہ سے زیادہ صاحب فہم ہو۔ مولانا محمد علی یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو بھی کچھ ہے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی والدہ کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ عبادی بیگم نے اپنے بیٹوں شوکت علی اور محمد علی کو پہلے علی گڑھ پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد انگلستان، جہاں ان دونوں بھائیوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ دونوں بھائی وطن واپس لوٹے تو انہوں نے پہلے ریاستی ملازمتیں اختیار کی، مگر جلد ہی انہوں نے ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی پہلے صحافت اور پھر عملی سیاست کے میدان میں جھنڈے گاڑنے لگے۔ سن 1914 میں ان بھائیوں کو انگریز کے خلاف اداریہ نویسی پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت عبادی بیگم کی عمر 62 برس تھی۔ بی اما نے اپنے بیٹوں کی ہمت بندھانے کے لیے خود بھی عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ سن 1919 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا۔ شوکت علی اور محمد علی انگریزوں کے خلاف جدوجہد پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر بغاوت کا الزام لگا اور مقدمہ چلانے کے لیے کراچی جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ بی اما نے اپنے بیٹوں کی قید کا زمانہ بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا۔ وہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں گئیں اور اپنی تقاریر سے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو گرماتی رہی۔ بی اما جلسوں میں شرکت کرتی، تقاریر کرتی، ریل گاڑی کے ذریعے سفر طے کرتی اور اکثر بیل گاڑی پر سوار ہو کر ریلوے اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پہنچتی۔ ایک دفعہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مولانا محمد علی بعض دوسرے افراد کی طرح معافی مانگ کر جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ بی اما نے یہ خبر سنی تو غضبناک ہو گئی اور بولی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محمد علی اسلام کا سپوت ہے، وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے یہ حرکت کی تو میرے بوڑھے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ ایسی زندگی جس سے دین اسلام پر حرف آئے اس پر لعنت ہے۔ یہ زمانہ ہندو مسلم اتحاد کا زمانہ تھا۔ سن 1923 میں جامعہ ملیہ دہلی کا جلسہ تقسیم اسناد منعقد ہوا، جس کی صدارت حکیم اجمل خان نے کی اور بنگال کے سائنسدان سر پی سی رائے نے اسناد تقسیم کی۔ سپہر کو طلباء محمد علی ہال میں جمع ہوئے۔ بی اما نے بغیر برقع کے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اپنا برقع اس لیے اتارا ہے کہ اس ملک میں اب کسی کی آبرو باقی نہیں رہی۔ میں نے سن 1857 میں اپنے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھا، اب میری تمنا ہے کہ اب میں انگریزوں کے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھوں۔ بی اما کے اس خطاب سے تمام طلباء میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ حالات تبدیل ہوئے، ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے اور کانگریس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس پر بی اما کو بڑا صدمہ ہوا۔ بی اما کے مداحوں میں گاندھی جی اور مسز اینی بیسنٹ بھی شامل تھے۔ ان دونوں نے بی اما کو خطوط لکھے کہ اس موقع پر آپ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ بی اما کے کہنے پر گاندھی جی ان سے ملنے دہلی بھی آئے۔ گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد کی خاطر 21 دن کے برت کا اعلان بھی کیا۔ 11 مارچ سن 1924 کو بی اما کو اپنی پوتی آمینہ کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا، جس نے ان پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس کے چند ماہ بعد 12 اور 13 نومبر سن 1924 کی درمیانی شب بی اما بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ انہیں دہلی میں درگاہ شاہ ابو الخیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ بی اما کی وفات پر ہندوستان بھر میں تعزیتی اجلاس ہوئے، جس میں کیا ہندو اور کیا مسلمان سبھی نے بی اما کی ہمت،
جوش اور ولولے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان خراج تحسین پیش کرنے والوں میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عام اور گمنام لوگ بھی شامل تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔